الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور بالکل ہی آخری ایام ہیں. شاید کل کا ایک دن اور ملے اور زیادہ سے زیادہ 2 دن. یہ موقع ہے کہ اس وقت ہم جب کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مہینہ نیک کاموں میں گزارا. ہم نے قرآن کی تلاوت کی, ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے اللہ کے پورے کلام کو سنا, ہم نے اپنی زندگی کو بہت بڑی حد تک بدلا. ہم نے اپنے نفس کو لگام دینے اور اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کے حکم پر چلنے کی ایک مشق کی. ہم نے اللہ سے کچھ عہد و پیمان کیے, ہمارے ایمان کو تازگی ملی, اور انشاءاللہ ہماری کمزور ہوتی ہوئی ہمتیں, پست ہوتے ہوئی ہمتیں اور حوصلے, ان کو یقیناً اس ماہ مبارک کی روحانی فضا اور روحانی اعمال سے ایک نئی زندگی, نئی توانائی, نئی طاقت ملی ہوگی. اب جب کہ ہم رمضان مبارک کے بعد کی زندگی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں, تو کچھ باتیں ہیں جن کی اس وقت یاد دہانی غور سے سننے والوں, توجہ سے سننے والوں اور غور سے سننے والیوں, توجہ سے سننے والیوں کو انشاءاللہ بہت نفع پہنچائیں گی, اور استقامت, ایمان پر استقامت اور چیلنجز کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں, میں اپنے ملک کی خاص طور پر اس وقت بات کر رہا ہوں, جس ماحول میں ہم پر دن بدن
دباؤ بڑھ رہا ہے عقیدہ توحید سے پیچھے ہٹ جانے کے سلسلے میں، شرک اور کفر سے، مشرکانہ تہذیب سے، مشرکانہ عقائد سے کچھ سمجھوتا کر لینے کے سلسلے میں ہم پر سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مخالفتیں، جو چیلنجز ہم کو درپیش ہیں وہ خالص سیاسی صرف نہیں ہیں۔ مسئلہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کی چند سیٹس کا ہرگز نہیں ہے۔ مسئلہ ہے اس بات کا کہ کیا ہم ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی علیہم الصلاۃ والسلام اس پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے، یا ہم کفر اور ظلم کے سامنے سر جھکا دیں گے؟ ہم توحید پر قائم رہیں گے یا ہم کسی حد تک شرک کو قبول کر لیں گے؟ ہم ملت ابراہیمی سے وابستہ رہیں گے یا ہم اپنے رشتے کو منقطع کر لیں گے، کچھ لالچ کی وجہ سے، کچھ خوف کی وجہ سے؟ یہ دباؤ آج سے نہیں ہے، یہ بہت زمانے سے اس ملک میں یہ دباؤ کی ایک تاریخ ہے۔ ایک طبقہ ہے اس ملک میں، ایک نسل ہے جس میں غرور اور تکبر ہے، جس میں تنگ نظری اور تعصب ہے، اور جسے یہ بات کسی طرح ہضم اور برداشت نہیں ہوتی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کسی کا مرکز عقیدت مکہ اور مدینہ رہے، کسی کی وابستگی قرآن اور حامل قرآن خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہے۔ ایک طبقہ ہے جو مسلسل حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور وہ اس بات کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ کسی اور اس ملک کے باشندے کو اسلام کے دامن سے وابستگی کا موقع نہ ملے۔ نہ جانے کتنے قانون اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، اور یہ تو بات ہوئی ان کی جو نئے آنا چاہتے ہیں۔ اس طبقے کی تو مزید خواہش یہ ہے کہ جو سینکڑوں سال سے جو لوگ وابستہ ہیں اور پورے اطمینان کے ساتھ وابستہ ہیں اسلام سے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں تمام من گھڑت دیوی دیوتاؤں کے۔ ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف وہ ایک رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مالک نے اس دنیا میں انسانوں کو ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ جو نبوت و رسالت کے سلسلوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ غلط فہمی ہے کسی کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا یقین صرف قرآن پر ہے۔ جہالت ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صرف محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔
کاش کہ وہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اس پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں اللہ نے نبی اور رسول اور پیغمبر بھیجے، اور ہر نبی کو اس کی اپنی قوم کی زبان میں ہدایت کا صحیفہ اور منشور ہدایت، دستور ہدایت دے کر بھیجا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ نبی صرف عرب میں آئے، اس کی سخت تردید کرتا ہے قرآن۔ قرآن کہتا ہے اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی سچائیوں سے آگاہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں صحیح راستہ دکھانے والے ہم نے بھیجے ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو راستہ ان سب نبیوں نے دکھایا، وہ نبی چاہے بھارت میں آئے ہوں، چاہے عرب میں آئے ہوں، چاہے پورب میں آئے ہوں، چاہے پچھم میں آئے ہوں، چاہے اتر میں آئے ہوں، چاہے دکن میں آئے ہوں، وہ نبی ان کی زبان ہیبریو ہو، ان کی زبان عبرانی ہو، یا ان کی زبان سنسکرت ہو مثلاً، یا ان کی زبان فارسی ہو، یا ان کی زبان چائنیز ہو، کوئی بھی زبان ہو ان کی، وہ سب کے سب جو رہنمائی اور سعادت مندی، خوشبختی اور کامیابی کا راستہ جو لے کر آئے، وہ ایک ہی راستہ ہے جس کی دعوت سب نبیوں نے دی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ہمارے اس ملک میں بدقسمتی سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے، بہت پہلے سے رہا ہے، کبھی وہ کمزور ہوا، کبھی وہ مضبوط ہوا، الگ الگ دور تو آئے، لیکن ایک طبقہ ایسا رہا ہے جسے ایک پل یہ باتیں دیکھنا، سننا، برداشت کرنا گوارا نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بات بھی آپ کو یاد دلانی ہوگی کہ اب وہ طبقہ بہت طاقتور ہو گیا ہے۔ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو پچھلے نبیوں سے جوڑنے کے لیے آیا تھا، توڑنے کے لیے نہیں، جو پچھلی کتابوں اور رہنمائیوں کی تصدیق کے لیے آیا تھا، کنفرم کرنے کے لیے آیا تھا، ان کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جو کچھ بھی ڈسٹورشنز، جو کمیاں، جو زیادتیاں، جو بگاڑ، جو تبدیلیاں، جو تحریفیں پچھلے نبیوں کی رہنمائیوں میں مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتی چلی گئیں، ان سب سے پاک صاف کر کے، بالکل پیوریفائی کر کے، ان رہنمائیوں کو اپنی اوریجنل شکل میں اور ایسی شیپ دیتے ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اس میں فلیکسیبلٹی رہے، اس میں تازگی رہے، اور وہ ایسی انتظامات کے ساتھ کہ اس رہنمائی کا ایک حرف بدلنے نہ پائے، اس کے ساتھ بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ رہنمائی جب سے ہمارے ملک میں آئی تو اسی مغرور اور متکبر طبقے نے، اسی گھمنڈی طبقے نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس ملک میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ایسے تھے جو پس رہے تھے ظلم کی چکی میں، جن کو اسی گھمنڈی طبقے نے جانوروں سے زیادہ ذلیل کر رکھا تھا، تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا، ان کو غلاموں اور باندیوں سے زیادہ گیا گزرا درجہ دے رکھا تھا، بہت ظلم ہوتا تھا ان پر۔ وہ کسی
اس طبقے کے آدمی کو چھو نہیں سکتے تھے، پاس سے گزر نہیں سکتے تھے، ان کے محلے میں رہ نہیں سکتے تھے، وہ ان کے عبادت خانوں میں، مندروں میں جا نہیں سکتے تھے، وہ ان کے علاقے سے پیر میں چپل پہن کے گزر نہیں سکتے تھے۔ حد یہ ہے کہ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہزاروں سال تک اس ملک میں یہ ویوستھا اور سسٹم رہا کہ عورتیں اس طبقے کی، یعنی جو اصل میں اس ملک کی اصل آبادیاں تھیں، لیکن وہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اور الگ کرنے کے لیے کہ یہ اس طبقے کے لوگ ہیں، ان کی عورتوں کو اپنے سینے کو ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ پہچان ہوتی تھی کہ یہ عورت جو جا رہی ہے جس کا سینہ بالکل پورا ننگا ہے، یہ دراصل اس شودر طبقے کی عورت ہے۔ کن کن مظالم سے گزری ہیں وہ قومیں۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے یہ بتایا کہ ساری انسان برابر ہیں، یہ اونچ نیچ کا خیال یہ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ ہے۔ انسان اگر کوئی زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، قابل احترام ہے، تو دراصل اپنے اعمال، اپنے کیریکٹر، اپنے کردار کی وجہ سے ہو سکتا ہے، نسل و ذات برادری کی وجہ سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا۔ جب یہ پیغام جو بھارت میں آیا تو ایسا لگا کہ جیسے کروڑوں لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا۔ اس وقت سے اس طبقے کے اندر ایک آگ ہے، ایک غصہ ہے، اور اس بات کی زبردست تمنا ہے کہ چھین لی جائے یہ دولت ان کروڑوں لوگوں سے۔ نئے لوگوں پر تو دروازہ بند کیا ہی جائے، لیکن جو پرانے لاکھوں کروڑوں ہیں ان سے اس ایمان کو چھینا جائے۔ نام نہاد آزادی کے بعد سے یہ طبقہ زیادہ طاقتور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اب تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو ہمارے پاس وہ ایبسولوٹ پاور آ گیا ہے جس کے بعد ہم اپنی ہزاروں سال کے خواب کو یا سینکڑوں سال کی تمناؤں کو اب ہم پورا کر سکتے ہیں، اور اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ احساس ان کے اندر پل رہا ہے۔ رمضان مبارک کے اس آخری جمعے کے موقع پر پورے مسلمانان ہند کو ایک پیغام قرآن مجید کی طرف سے آج اللہ کا یہ کمزور بندہ اور آپ کا یہ بھائی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے بھروسے پر، اس کے نام پر۔ کس طرح یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ گاؤں میں یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پکڑ کے لوگوں کو مندر لے کر جایا جا رہا ہے، ان کے شدھی کرن کیا جا رہا ہے۔ ان کا دھرم بدلا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم نماز نہیں پڑھو گے، اب تم پوجا کرو گے، اب تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن نہیں کرو گے، اب تم جلاؤ گے۔ 80 سال کی ایک مسلمان بوڑھی عورت کو جلایا گیا ہے ابھی چند دن پہلے۔ مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ مشرکانہ نعرے لگائیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دکانوں سے سودا نہ خریدو، یہ آواز لگائی جا رہی۔ یہ دباؤ ڈالنے کے طریقے ہیں، اور یہ نت نئے طریقے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن اس دور کے بارے میں بھی رہنمائیاں لے کر آیا ہے جس دور میں آپ چین سے ہوں، عزت کے ساتھ ہوں، پاور آپ کے پاس ہو۔ اس دور کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی ہیں کہ انصاف کرنا، انصاف۔ جس کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہو پہلے یا اب کر، اس کے ریئیکشن میں تم اس کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔
ہر دور کے بارے میں، ہر قسم کے حالات کے بارے میں قرآن مجید ہم کو ہدایات دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہ جانیں کہ آج کل کے بارے میں ہمارے لیے اس دباؤ کو ہم کہ رد عمل میں ہم کیا کریں۔ کیا ہم جھک جائیں؟ کیا ہم دب جائیں؟ کیا ہم ڈر جائیں؟ کیا ہم سمجھوتے کر لیں؟ کیا ہم شرک کو قبول کر لیں، کفر کو قبول کر لیں؟ ڈر اور لالچ کے مختلف جذبوں کے تحت ہم کچھ کمپرومائز کر لیں؟ یہ کہتا ہے قرآن۔ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ہم کریں یا کیا کریں؟ میں نے ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، چند آیات ایک سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اسی طرح کے دباؤ کے حالات جب آئے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ایکسٹریم درجے کا پریشر ان پر پڑنے لگا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ایمان والوں کو کیا ہدایت دی تھی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے اور 77 تک، یہ میں نے 5 آیتیں پڑھی تھی، میں ان کی تشریح کرتا ہوں تاکہ قرآن کا جواب ملے، کسی عالم اور مولوی اور کسی جماعت اور مسلک کا نہیں، اس میں تو کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا جب حکم صاف صاف سامنے آ جائے گا تو تمام مسلک کے ماننے والے، تمام جماعتوں کے لوگ، تمام رجحانات کے لوگ سر جھکا دیں گے اگر ان کے دل میں ایمان ہے۔ ارشاد ہوا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی بھرپور کوشش ہے، اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ کہ اب ان کو یہ امید ہو گئی ہے کہ یہ آپ کو اصل دین سے تھوڑا سا ہٹا دیں گے، بچلا دیں گے۔ لا یفتنونک، کیا قرآن ہے! میں پھر کہتا ہوں، عربی قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ کرنا کسی دوسری زبان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ پورا لمبی چوڑی گفتگو کر کے مفہوم بتانا پڑتا ہے ایک لفظ کی وضاحت کے لیے۔ لا یفتنونک کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر تکلیفیں پہنچائیں گے، امتحانوں میں اور آزمائشوں میں تم کو ڈالیں گے، ڈال رہے ہیں، کہ اتنا ان کا پریشر ہو چکا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب تم بھی جھک جاؤ گے، اب تم بھی اپنے اصل پیغام سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ گے۔ عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ اب ہماری طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہنے لگیں جو ہمارے اصل دین اور پیغام کے علاوہ ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کر لیتے تب تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ کیا آج کے حالات کی یہ ترجمانی نہیں لگ رہی آپ کو؟ ایسا نہیں لگ رہا کہ آج یہ آیت اتری ہے؟ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بار بار ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی اب اس وقت تو کچھ تھوڑا سا نرم پڑ جانا چاہیے۔ ہمارے دانشور طبقے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب تو ہمارا اگلا ایجنڈا جو ہونا چاہیے وہ ریٹریٹ کا ہونا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر! کس سلسلے میں پیچھے ہٹ جائیں؟ کیا مطلب ہے؟ ذرا صاف کہیے نا۔ ہم بہت پیچھے ہٹ چکے، ملازمتیں چھین لی، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہمیں بہت سے حقوق سے محروم کیا گیا، ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اب کیا عقیدہ توحید سے بھی پیچھے ہٹ جائیں؟ اب کیا ملت ابراہیمی کا دامن چھوڑ دیں؟ اب کیا شریعت محمدی سے اپنی عدم وابستگی اور یا ادھوری وابستگی کا اعلان کر دیں؟ اب کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہفتے میں 1 دن گھنٹے بجا لیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا دباؤ تو تم پر بھی اتنا ہے کہ اگر ہم نے تم کو نہ تھاما ہوتا۔ اب دیکھیے اگلی آیت، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔
اس آیت کی تشریح و ترجمہ کرتے ہوئے کانپ جاتے ہیں علماء، کیسے منتقل کریں اس کے مضمون کو۔ اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کے قدموں کو جمایا نہ ہوتا تو قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے۔ اللہ اکبر! کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں جس سے زیادہ مضبوط ایمان اور حوصلے اور قوت ارادی والی شخصیت اس آسمان کے نیچے نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی نہ کبھی آئندہ پیدا ہوگی۔ اس کے اندر بھی یہ خیال کہیں کہیں آنے لگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم نے تم کو نہ جمایا ہوتا۔ معاذ اللہ کوئی بدگمان نہ ہو محمد رسول اللہ کے بارے میں، ہرگز نہیں۔ یہ تو ان کے مقام بلند اور ان کی محبوبیت خداوندی کا اعلان ہے کہ محمد اتنی توجہ ہے ہماری تم پر، اتنے چہیتے تم پیارے ہو کہ ہم ذرا سا بھی تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دیں گے۔ ہم ہیں تمہارے محافظ، تم معصوم تھے اور معصوم ہو اور معصوم رہو گے، ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ لیکن صورتحال کی سنگینی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرنے کے بجائے محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہم نے تمہارے قدموں کو نہ مضبوط کیا ہوتا، تمہیں سنبھالا نہ ہوتا، تو پھر تو تھوڑا سا تم بھی کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ان کے اندر ایک حرص تھا کہ کسی طرح یہ لوگ مان جائیں، تو کوئی ایسی بات جو عقیدے کے خلاف نہ ہو، کوئی ایسی بات اگر یہ کہتے ہیں اور میں مان جاؤں تو پھر اس کے بعد شاید یہ لوگ بھی مان جائیں گے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ یعنی یہ دعوت کے سلسلے کی جو آپ کی طلب تھی، اب بعض روایات میں آتا ہے یہ کیا ہے، یعنی یہ موقع کیا تھا، دباؤ کیا تھا ان کا۔ اب ہم کو اگر ہم تفسیر اور حدیث کی روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی حاتم نے ایک روایت درج کی ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ قریش کے کچھ لیڈرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ دیکھیے آپ نے اصل میں ان غریبوں کو، مزدوروں کو، ان غلاموں کو، ان نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر رکھا ہے، اب ان کو ہٹا دیجیے اپنے پاس سے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ پائیں گے۔ ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے، یہ ہماری انسلٹ ہے، اور اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شاید یہ خیال آیا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو تو میں جو کہہ دوں گا، جانثار لوگ ہیں، برا نہیں مانیں گے۔ اگر میں ان سے کہہ دوں کہ بھائی ذرا سا تھوڑا سا مجھ سے دور رہو، یہ لوگ اگر آ گئے اور تو پھر تو سسٹم ہی بدل جائے گا، تو ذرا تھوڑے دن کے لیے تم ذرا قربانی دے دو۔ اگر اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آنے لگا ہو تو کیا اس پر کوئی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ذاتی منفعت تھی اللہ کے رسول کی؟ کوئی لالچ تھی؟ ہاں، ایک لالچ تھی، وہ یہ کہ یہ بڑے بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں پورا سسٹم ہے، یہ رولنگ کلاس ہے، اگر یہی لوگ ایمان لے آئے تو پھر کل تو یہ خود ہی جا کر سب کو بلا کر لائیں گے کہ آ جاؤ، اس لیے کیونکہ تو سمجھ میں برابری کا عقیدہ آ جائے گا۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ جو سارا کچرا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بڑے اونچے لوگ ہیں اور یہ بہت نیچ ذات کے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کلاس اور کاسٹ کا بہت فرق ہے، تو آج یہ ان کا خیال ہے، کل کو بدل جائے گا، کل کی یہ مان لیں گے کہ نہیں ہم لوگ سب کے سب برابر ہیں، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ دیکھو، یہ جو شخص دعوت کی طلب رکھتا ہے اسے اس پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ جو دعوت کی طلب نہیں رکھتا، جس کے اندر درد نہیں ہے اس بات کا کہ کسی طرح اللہ کے بندے صحیح پیغام کو قبول کر لیں، وہ اعتراض کر سکتا ہے، اسے شک ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی،
یہ اللہ کے رسول کے دل میں کیسے خیال آ گیا؟ آپ ڈرائنگ روم میں، ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو چاہیں تبصرے کریں. دعوتی جو ذہن ہوتا ہے، دعوت کی جو کڑھن ہوتی ہے، جن کو اللہ نے وہ دولت دی ہوئی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے اسی طرح کا اللہ کے رسول کی زندگی کا کہ بڑے بڑے لیڈران، چوٹی کے لیڈران قریش کے، اگر میں کہوں ہمارے ملک کے چوٹی کے جو لوگ مانے جاتے ہیں، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، اور ان کے بھی جو سب سے اعلیٰ طبقے کے لیڈر سے مان لیجئے وہ آئے ہوئے، وقت لے کر آئے ہوئے ہیں. اور وقت لینے کا مطلب یہ کہ وہ ایکسکلوزیولی ملنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ سے، الگ بالکل اور کوئی نہیں ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی. ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، بلائنڈ تھے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے حضور کے پاس. ان کے ذہن میں کوئی بات پوچھنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھ لوں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر مجلس میں داخل ہو گئے. بس جیسے ہی ان کو دیکھا، اس اندھے غریب انسان کو، آئے ہائے اللہ مجھے ان الفاظ کے استعمال پر معاف فرما دے، تو بس موڈ خراب ہو گیا ان لیڈروں کا، منہ ٹیڑھا ہو گیا. عبسا وتولی، اتنا برا لگا کہ انجاہ الاعمیٰ، کہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اندھا انجاہ الاعمیٰ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ناگوار گزرا. آپ کو احساس ہوا کہ بھائی اس وقت تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو چنانچہ اس صحابی کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وتولی، معاذ اللہ اللہ کے رسول کے دل میں حقارت نہیں تھی، لیکن آپ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہمارا اپنا آدمی، ہم بعد میں بات کر لوں گا میں ان سے، یہ تو بڑی مشکل سے اس وقت آئے ہیں. اب پوری قوت کے ساتھ اللہ کے رسول ان کو سمجھا رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، آخرت سمجھا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے دلائل دے رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں. اگر اس وقت میں اس شخص کی طرف توجہ نہ کروں تو میں بعد میں کر لوں گا، اس وقت مجھے ان کو ترجیح دینی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان نابینا صحابی کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے کچھ آیتیں اتارتے کہ تم کو ذرا سا معلوم کر کے آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی ڈانٹ پلا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، چہرے پہ تاثر آ گیا، منہ پھیر لیا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا، ان کے پاس. واہ 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 واہ، یعنی کہ جاءک الاعمی. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت اہم تربیت بھی دینا چاہ رہے ہیں. بلا شبہ اللہ تو ان کے مربی تھے، نبیوں کی تربیت تو اللہ براہ راست کرتے ہی ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک اندھا آ گیا اور تم نے ایسا کیا اور تم نے ایسا کیا، بلکہ بالکل صیغہ غائب کے ساتھ کہا ایک شخص کو ناگوار گزرا، چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے، رخ پھیر لیا اس لیے کہ اس شخص کے پاس ایک اندھا آ گیا. وما یدریک لعلہ یزکی. اب روایت خطاب حضور کو ایڈریس براہ راست کیا اللہ نے، تمہیں کیا خبر تھی کہ اگر تم اس کی طرف توجہ کر دیتے تو تمہاری اس نظر سے اس انسان کا ظاہر و باطن چمک جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا اگر ایک نظر سے پوری پاکی باطن کی اور ظاہر کی اس لمحے میں حاصل نہ بھی ہوتی تو اتنا تو ضرور تھا کہ وہ نصیحت تم سے لے لیتا اور مقام اس کا آگے بڑھ جاتا. جس مقام پر وہ اس وقت ہے اس مقام سے وہ آگے بڑھ جاتا. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی.
اور یہ لوگ جن کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، یہ ان کے اندر کوئی اندر سے کوئی طلب نہیں ہے اپنی اصلاح کی. اما من استغنى فانت له تصدى، تمہاری ساری توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے. وما عليك الا يزكى، اور کیا تمہارا گناہ ہو جاتا اگر یہ لوگ اگر یہ جو بیٹھے تھے تمہارے پاس ان کی اصلاح نہ ہوتی تو تمہارا کون سا قصور ہوتا؟ یہ تو ان کی بے طلبی کی سزا ان کو ملتی، محرومی ان کی اپنی حرکت کی وجہ سے ہوتی، تمہارا کوئی قصور تو نہ ہوتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور وہ بندہ، وہ انسان جو بڑی مشقت اٹھا کر تمہارے پاس آیا اور وہ طالب ہے سچا، اس کے اندر اللہ کہتے ہیں میری خشیت اور خوف ہے. سلام ہو اے عبداللہ ابن ام مکتوم آپ پر کہ اللہ نے آپ کے بارے میں خود قرآن میں گواہی دی ہے. اتنا اونچا مقام صحابہ کرام کا، اور اس صحابی کا. لوگ صحابہ کرام کی شان میں منقبت کہتے ہیں، اچھی بات ہے. یہ تو منقبت وہ ہے جو اللہ نے خود کہی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں، گواہی دی ہے. اس کی طرف سے تم غافل ہو گئے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، بس محمد جو ہوا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے خیال رکھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایک دو واقعات اللہ کے رسول کی زندگی میں نہ ہوئے ہوتے تو ہم کو اتنی قیمتی ہدایتیں کیسے ملتی؟ پھر تو ہر دعوت دینے والا بڑے لوگوں کے پیچھے پڑتا اور یہ کہتا اور صحیح کہتا کہ بھئی میں اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی مال و جاہ کی طلب نہیں ہے. لیکن نہیں، معلوم ہوا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقطے وہ نکالتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ صحیح نتیجوں تک پہنچنے کے لیے صحیح وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے. آپ غلط اصول توڑ کر آپ کسی اچھے نتیجے تک پہنچنے کی کبھی کوشش مت کرنا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی ماحول تھا دباؤ کا. ہم اور آپ تصور شاید ان موجودہ حالات میں کچھ تھوڑا سا کر سکیں اس دباؤ کا جو محمد رسول اللہ کے اوپر تھا ان دن. اور اللہ تعالیٰ ہدایت کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت یہ دے رہا ہے کہ دیکھو اگر ہم نے تم کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو تم بھی تھوڑا جھک گئے ہوتے، اور پھر کیا ہوتا؟ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اس حالت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا عذاب چکھاتے اور موت کے بعد بھی آپ کو ہم دگنی سزا دیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر کوئی مدد کرنے والا آپ کے نہ ہوتا ہمارے مقابلے میں. اللہ اکبر اللہ. میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کرنا آسان نہیں. کیا لب و لہجہ ہے اللہ کا، کس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ یہ باتیں فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، اور مجھے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پر یقین ہے کہ اتنا سخت لب و لہجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ آئندہ میرے محبوب کی امت پر مختلف علاقوں اور زمانوں میں ایسے ہی دباؤ کے حالات آئیں گے. تو اس وقت ایمان والوں کی قیادت کرنے والوں کو، اسلامی لیڈرشپ کو کیا ریسپانس دینا چاہیے اس دباؤ کا؟ کیا ان کا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ کیا وہ گھبرا جائیں، ڈر جائیں، سمجھوتے کر لیں؟ ہرگز نہیں. اللہ اکبر. کیا حشر ہوگا ہمارا اللہ کے ہاں، کیا سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم نے اس وقت دباؤ میں آ کر شرک اور کفر کے سامنے سمجھوتے کر لیے. اور ابھی یہی نہیں، اگلی آیت اور سن لیجئے. فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور قریب ہے کہ یہ لوگ اس سرزمین سے، اس ملک سے ہی آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ کے قدم اکھاڑ دیں.
وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اس وقت کیا ہوگا سن لو، وہ نہیں ہوگا جو وہ سوچ رہے ہیں، ہوگا اس کے الٹا۔ اس لیے کہ پھر ہوگا کیا، وہی لوگ اس ملک میں ٹھہر نہیں پائیں گے جس ملک سے نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانان ہند کے لیے قرآن کا پیغام ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح ثابت قدم رہنا ہے، کس قدر ہم کو مضبوطی کے ساتھ، ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بالکل نہیں، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی، ہمیں قطعاً کسی کی جان نہیں لینی، ہمیں ملک کے امن کو درہم برہم نہیں کرنا، ہمیں جائز قوانین کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی، ہم کو تمام تہذیب و تمدن کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، ہم قانون کے پابند رہنا ہے، ہم کو ہر شخص کی جان و مال کا خود محافظ بننا ہے، دشمن بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی طرح کی دہشت گردی، کسی طرح کا آتنکواد یہ نہیں ہے رسپانس۔ ہم کو غصے میں نہیں آنا، ہم کو مایوس بھی نہیں ہونا، ہمیں گھبرا بھی نہیں جانا، ہمیں ڈر میں بھی مبتلا نہیں ہونا، بلکہ ہم کو مضبوطی کے ساتھ دین و شریعت پر جمنا ہے۔ اسی لیے میں نے آج رمضان کے اس آخری جمعے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ قرآن مجید کا پیغام ہے یہ کسی بورڈ کا کونسل کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی ایک دو علماء کا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس کے بعد جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ارشاد فرمایا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، اس کا جوڑ ہے اس سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا اب اللہ کے رسول کو خطاب جاری ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز ادا کیجیے، خوب جی لگا کر نماز پڑھیے، سورج کے زوال کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک 4 نمازیں آ گئیں اس میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور فرمایا وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز۔ قرآن الفجر کے مراد لوگوں نے صلاۃ الفجر لیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز تو حضوری کا وقت ہے، خصوصیت سے الگ ذکر کیا اس کا۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ تہجد پڑھ لیا کریں، رات کے کچھ حصے میں بھی آپ تہجد پڑھ لیا کریں۔ نافلۃ لک، آپ کے حق میں یہ زائد چیز ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ادب کیا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ عنایت فرما دے۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور آپ یہ کہتے رہیے، یہ دعا مانگتے رہیے کہ اے میرے رب مجھ کو پہنچا دیجئے پہنچانے کے وقت خوبی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور مجھے نکالتے وقت خوبی کے ساتھ نکال لینا۔ کیا اشارات ہیں، آپ کو پتہ ہے، اشارہ کر دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکے سے مدینے جانا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ابھی سے شروع کر دو، میرا نکلنا بھی آسان کر دیجئے، میرا وہاں پہنچنا بھی آسان کر دیجئے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس آپ غلبہ دے دیجئے اپنی نصرت کے ساتھ ملا ہوا۔ اللہ اکبر، مجھ کو ایک مضبوط طاقت کی مدد عطا کر دیجئے، سلطانا نصیرا۔ ایک دعا ہے کہ اللہ اب یہ محکومی اور یہ بے بسی کے دور ختم کر کے اب ذرا طاقت اور حکومت و اقتدار بھی عطا کر دیجئے، تاکہ میں کھل کر اللہ آپ کی عبادت بھی کر سکوں، دعوت بھی دے سکوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یہ کہہ دیجئے کہ آ گیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ،
بے شک جھوٹ جو ہے وہ نکل بھاگنے والا ہی ہے، بے شک مٹ جانے والا ہے وہ باطل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا ہیں، دل کے سکون کا سامان ہیں اور رحمت ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا اس سے بس نقصان ہی بڑھتا ہے۔ دباؤ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو مضبوطی کے ساتھ حق پر جمنے کی تاکید فرمائی، سختی کے ساتھ اس بات پر تنبیہ کی کہ دباؤ قبول مت کرنا، جھکنا مت، ڈرنا مت، اور ساتھ میں ایک اور بات فرمائی، وہ یہ کہ نماز خوب جی لگا کر پڑھو۔ یہ دونوں کا ربط ہے، یہ دونوں کا تعلق ہے، کیونکہ دیکھیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں جیسا اس زمانے میں سمجھا جا رہا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں اس زمانے میں کہ حالات کے مقابلے کے سلسلے میں نماز سے جو تقویت پہنچتی ہے شاید ان کو بھی اس کا پورا احساس نہیں ہے، اور جو لوگ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھنے سے مقابلے میں ان کو کتنی مدد ملے گی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ مقابلہ کرنے والے نماز کی طرف توجہ کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں۔ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو، مجھ سے زیادہ خوش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ بات ثابت ہو جانے پر کہ میری یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن مشاہدہ تو شاید یہی کہتا ہے۔ دیکھیے جب انسان اچھی نماز پڑھتا ہے، اچھے رکوع، اچھے سجدے، اچھی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نفسیاتی طور پر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طمأنینت، ایک سکینت، ایک اطمینان کی کیفیت، ایک مضبوطی آتی ہے اس کے اندر اندرونی کیفیت میں۔ ایسا انسان پھر دباؤ کو بڑی آسانی کے ساتھ ریزسٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کی نفسیاتی کیفیت مضبوط ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے یہ جنگیں اصل میں جیتی جاتی ہیں نفسیاتی کیفیت سے، اور ہاری بھی جاتی ہیں نفسیاتی کیفیت سے۔ اگر ہماری قلبی اور نفسیاتی کیفیت مضبوط ہے، ہماری قوت ارادی مضبوط ہے، تو سخت سے سخت دباؤ کو بھی ہم جھیل لیں گے۔ اور اگر اندر ایمان کمزور ہے، قلبی اور نفسیاتی کیفیت کمزور ہے، تو پھر ہم بہانے تلاشیں گے۔ ذہین آدمی تو دلیلیں دے ہی دیتا ہے۔ تو یہ اس دباؤ کے بیان کیا گیا، اور یہ بتا کر کیا گیا کہ محمد ہم جانتے ہیں کہ تم پر کتنا دباؤ ہے، اور اگر ہم نے ہی تم کو مضبوطی نہ دی ہوتی تو پھر تو تم بھی کہیں نہ کہیں کچھ مائل ہو جاتے۔ لقد کدت ترکنوا، اللہ اکبر، یعنی مائل تم نہیں ہوئے، قریب تھا کہ مائل ہو جاتے۔ الفاظ دیکھیے قرآن نے کیا استعمال کیا۔ تو ہم نے تم کو مضبوطی عطا کی، اب وہ مضبوطی عطا کرنے کی جو ترکیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ یہی نہیں ہے، سورہ ہود کی جو آیت ہے جس میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو ظلم کرنے والوں کی طرف جھک مت جانا، اگر جھکو گے تو سزا ملے گی تم کو آگ کی۔ اور آگے پھر اس کے بعد فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ یہ کیا ہے؟ یہ دباؤ کا ذکر وہاں بھی ہے سورہ ہود میں، اور یہ کہا گیا کہ منع کیا گیا ہرگز ہرگز ان ظلم کرنے والوں اور شرک و کفر کرنے والوں کی طرف جھک مت جانا۔ اور وہاں جب یہ ہدایت دی گئی کہ جھک مت جانا، مائل مت ہو جانا، تو پھر آگے کہا گیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ پھر وہاں پانچوں قسم کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، نماز پڑھو۔ آج نماز کا اس اجتماعی اور سماجی اور سیاسی چیلنجز جو ہمارے اوپر ہیں، ان دونوں کا جوڑ امت میں سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ اس رمضان میں اب اللہ تعالیٰ سے جو باقی لمحات بچے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ اب ہم ان دونوں شعبوں میں، انفرادی نیکیوں میں، عبادات میں، اور اجتماعی طور پر عزیمت اور استقامت کا راستہ اختیار کرنے میں، تہذیبی یلغار کے مقابلے میں جمنے میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ دیکھیے
قوموں کے اوپر یہ حالات آتے ہیں. اور میں ایک اشارہ کر دوں کہ یہ حالات اب بہت دن ہو گئے کہ لوگ غلط فہمیوں میں رہے. جو معرکے کی اصلی نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم اس کو ایک سیاسی اور پتہ نہیں کس کس قسم کی لڑائی سمجھ رہے ہیں. بھائی یہ سیدھا سیدھا توحید اور شرک کا مسئلہ ہے. یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے دین اور شریعت سے ہمارا تعلق رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ کتنی سنگین بات ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. انتقال کا وقت ہے یعقوب علیہ السلام کا, آخری وقت ہے, اور ان کے بچے, ان کے بچیاں, ان کے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, کنبہ کھڑا ہے ان کے آس پاس. ذرا تصور کیجئے کہ گھر کا کوئی خاندان کا بزرگ آخری سانسیں لے رہا ہے اور ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے حضرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, بے بس ہیں بالکل. اچانک وہ آنکھ کھلتا ہے وہ بزرگ خاندان اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. سب لوگ کان رکھ دیتے ہیں کہ دادا جان, نانا جان, ابا جان کیا فرما رہے ہیں, اس آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں. تو آواز آتی ہے ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں یہ بتاؤ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں, بس یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی عبادت کرو گے, یہ بتاؤ تم. مجھے میری قبر میں پیٹ نہیں لگے گی جب تک میں تمہاری زبان سے جواب نہیں سن لوں گا, جلدی بولو. تو اس وقت بچے تکلف نہیں کرتے, رونا پیٹنا نہیں بچاتے, وہ جانتے ہیں اپنے باپ کو, اپنے دادا اور نانا کو وہ جانتے. چنانچہ وہ فوراً کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. ابا جان, دادا جان, نانا جان, مطمئن رہیے جس خدا سے آپ نے وحدہ لا شریک ہمارا رشتہ جوڑا ہے اور ہمارا تعارف کرایا ہے, ہم صرف اسی کے بندے بن کر رہیں گے. ہم اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے, اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اللہ اکبر. بالکل یہی صورتحال اس وقت ہے. ما تعبدون من بعدی. آج مجھے یاد آ رہے ہیں قائد, مرشد, مخدوم, مفکر, کیا کہوں میں ان کو, حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم سب لوگ خوبصورت تحریر میں لکھو ما تعبدون من بعدی, اور اس کو اپنے کمرے میں لگا لو تاکہ روز جب تمہاری 10 مرتبہ آنکھ لگے, اس پر نظر پڑے, تو تم کو یاد آئے کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے. اس ملک میں مسئلہ اصل یہ ہے, 2-4 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, فلاں پارٹی آئے فلاں پارٹی آئے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے ما تعبدون من بعد, کس کی بندگی تم کو کرنا ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں اچھا ہے کہ یہ کھل کر اصل لڑائی اب سامنے آئی ہے. میرے اشارے کو سمجھیے. پچھلے دور میں جو لوگ شرک و کفر کی محاذ کی قیادت کر رہے تھے, وہ ذرا دستانے پہن کر غلاف میں اس کو چھپا کر اپنے باتیں کہتے تھے. وہ سیدھے سیدھے ما تعبدون من بعدی کو چیلنج نہیں کرتے تھے. لیکن مقام شکر ہے یہ کہ اب وہ لوگ ہیں جو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہندو بننا ہوگا, تم کو یہ ہونا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا. اے مسلمانان ہند, بغیر کسی دشمنی کے, بغیر کسی منفی جذبات کے, مگر پوری قوت ارادی کے ساتھ ہم کو جواب دینا ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ کو اپنا رب بنا کر, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا, اور اسلام کو اپنا دین بنا کر ہم دل سے خوش ہیں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ, اور ہم محمد رسول اللہ کو اپنا نبی و رسول بنا کر خوش ہیں. اور تم سے بھی کہتے ہیں تمہارا بھلا اسی میں ہے. تم پلیز غصے کی اور تکبر کی نفسیات سے ہٹ کر ذرا خالی ذہن ہو کر سوچو تو, ہم کو اپنے سے بات کرنے کا موقع دو, ایک غور و فکر کا ماحول تو بناؤ, ایک کھلا ماحول تو بناؤ, ایک آزادی رائے کا ماحول تو قائم کرو کہ لوگ کھلی فضا میں ذرا کوئی بات پر غور کر سکیں. لیہلک من لیحیا من حی عن بینہ, لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیا من حی عن بینہ.
جو بات ہو وہ تمناؤں کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ ثبوت اور دلیل کی بنیاد پر ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں قرآن کا یہ پیغام صاف لفظوں میں آپ تک پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، استقامت کے ساتھ ہم کو صبر و تحمل بھی عطا فرمائے، اچھی سے اچھی نمازیں پڑھ کر، رکوع سجدے کر کے اور عبادات پر خوب محنت کر کے اپنی قلبی اور نفسیاتی کیفیت کو ہم اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم کسی دباؤ کو قبول نہ کریں، گھبرا نہ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، دب نہ جائیں، جھک نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو یہ قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على ملة رسولك، ثبت قلوبنا على ملة رسولك۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ، ماہ مبارک کہ آخری ساعتیں بچی ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اے اللہ، جمعہ عام دنوں کا ہو تو بھی برکت لے کر آتا ہے، یہ تو رمضان کا جمعہ ہے۔ نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو ملنے والا ہے یا نہیں، اللہ نہیں معلوم رمضان کا کوئی جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اے رب کریم، رمضان کی خیرات عطا فرما، جمعے کی خیرات عطا فرما، اللہ مغفرت نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، رمضان کے جمعے کے اندر تو اے اللہ فقیروں کی، مانگنے والوں کی بھیڑ مسجدوں پر لگا کرتی تھی، امید ہوتی تھی ان کو کہ یہ تو جمعہ ہے اور وہ بھی رمضان کا جمعہ ہے اور وہ بھی آخری جمعہ ہے، آج تو یقیناً خوب دل کھول کر لوگ خیرات کریں گے اور میرے بچوں کے بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مسجدوں کے دروازے تو ہماری شامت اعمال سے بند ہو گئے، ہم آج جمعے میں، رمضان کے اس آخری جمعے میں آپ کے دربار کے بھکاری بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہمیں مغفرت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، کفر و شرک کے ہر طرح کے دباؤ کو اے اللہ جھیل لینے کی طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لیجئے، اللہ ہم کو حکمت بھی عطا فرما اور ہم کو ہمت بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہم آپ سے سائل ہیں، بھکاری ہیں۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء، اللہ ہم فقیر ہیں، ہم صدقہ مانگنے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آج ہم کو عطا فرما دیجئے اور اپنے ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کو بچا لیجئے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہمارے ملک کے مشرقی حصے میں اور پڑوس کے علاقے میں بھی اے رب کریم بھیانک قسم کے طوفان آئے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، نہ جانے کتنے لاکھ بندے اور بندیاں اس سے متاثر ہوں گے۔ اے رب کریم، عافیت فرما کا فیصلہ فرما، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، اللہ اپنی امان میں لے لیجئے، اپنی حفاظت
حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اور اے اللہ ایک گزارش اور ہے، اے اللہ مسلسل پچھلے مہینوں میں اے اللہ ایک کے بعد ایک علماء صالحین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابھی چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ استاد الاساتذہ بہت بڑے عالم اور محسن حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے رب کریم، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ زندگی بھر قال اللہ اور قال الرسول میں گزری، اے اللہ اب ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے اے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل عطا فرما، ملت اسلامیہ ہندیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرما، تمام طلبہ دین کو اللہ ان کا بدل عطا فرما۔ اے اللہ جو ابھی حیات ہیں ہمارے علماء، سب کی زندگی میں قدر کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بڑی مصیبت ہے، ہم اکثر لوگوں کی زندگی میں قدر نہیں کرتے اور مرنے کے بعد بہت کچھ ان کے بارے میں کہتے اور سوچتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس بری عادت کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما۔ اللہ زندہ رہتے ہوئے اللہ اہل علم و صلاح کی قدر اور ان سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلم پسندہ بورڈ کے صدر ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب بھی بہت ذوف و نقاہت کے دور میں چل رہے ہیں۔ اے رب کریم ان کے سائے کو سلامت رکھیے، اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھیے، اور تمام علماء جماعتیں، ہمارے تمام قائدین، تمام محترم شخصیات اللہ جو مختلف جماعتوں کے حیثیت سے اور خود بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس ملک میں دین و شریعت کے تحفظ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کی کوششوں و محنتوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ایک دعا مانگنا بھول گئے، اللہ ہمارے عزیز ساتھی مولانا امرین محفوظ رحمانی اللہ جو بورڈ کے سیکریٹری بھی ہیں، اور اللہ وہ بہت بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل صحت نصیب فرما، مکمل صحت نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جو بیماری کی تکلیف اب تک گزر چکی اللہ اس کو باعث رفع درجات اور تطہیر سیئات بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔